گزارش کروں گا ڈاکٹر حسین فراجہ صاحب سے وہ آئیں اور کدوائی صاحب کی یادوں کو تازہ کریں۔ حسین فراجہ صاحب تمام اخبارات میں کالم لکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب مولانا ضیاء الحق نقشبندی صاحب، سعید آسی صاحب، برادر عزیز حامد میر صاحب، امان کدوائی صاحب اور ان کے بھائی اور دیگر معززین، حامد میر صاحب کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ صحافت کے ساتھ میری دلچسپی کب سے شروع ہوئی تھی۔ میں ویسے اکنامکس کا طالب علم تھا اور جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اس وقت جناب وارث میر صاحب یہ 30G ماڈل ٹاؤن ہاسٹل کے انچارج تھے، تو انہوں نے ہمارے اندر بھی کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ پڑھنے اور لکھنے اور اس فیلڈ کا شوق و ذوق پیدا کیا۔ اس وقت حامد میر صاحب کے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ ہوگا، تو یہ نظر آتے تھے کبھی دوڑتے بھاگتے ہوئے، تو وہاں انہوں نے پھر ان کی ہی رہنمائی میں وہ جو ہے وہ ہاسٹل سیکرٹری بن گیا۔ پھر ان کی رہنمائی میں ہم نے اشفاق احمد صاحب کو جو ہے وہ دعوت دی اور میں نے پھر استقبال کا کوئی ایک جو ہے وہ کچھ کلمات استقبالیہ کے طور پر وہ اشفاق احمد صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ وہاں سے کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ صحافت سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی جو آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ مولانا ضیاء الحق نقشبندی صاحب اس لحاظ سے بڑی ہی ان کی طبیعت میں محبت اور مٹھاس موجود ہے اور یہ اتنی چاہت سے دعوت دیتے ہیں کہ اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ہمارے زمانے کی ایک شاعرہ تھی گورنمنٹ کاری لاہور کی، اس کا تخلص سکون تھا، تو سکون کا شعر ہے کہ سکون بلایا ہے ان نے بڑی چاہت سے، چلے ہی جاتے ہیں کہ کس طرح پیام آئے۔ اور پھر ساتھ آگے کدوائی صاحب کا جب تھا کہ ذکر کہ ان کے ذکر کے بارے میں اور ان کی یادیں تازہ کرنے کی یہ باتیں ہو، تو سفر میرا بھی کالم نویسی کا نوائے وقت سے شروع ہوا تھا۔ کدوائی صاحب پہلے نوائے وقت میں تھے اور ماشاءاللہ سعید آسی صاحب تشریف فرما ہے، تو وہ زمانہ ابھی کالموں کی گرم بازاری کا زمانہ نہیں تھا، اور اس وقت میں وہاں طائف سعودی عرب میں تھا اور ان دنوں ہی یہ جنگ بھی کچھ میرا خیال ہے کہ 90s کا ابتدائی زمانہ ہوگا، جنگ بھی شروع ہو گئی، جو ہے روزنامہ جنگ بھی شروع ہو چکا تھا لاہور سے، تو میں اس سے فیکس سے کالم بھیجتا تھا کہ جو بہت ہی ایک ایکسپینسو کام تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ ایک جو ہے شوق تھا جو ہر طرح کی منفعت سے بالا تھا۔ تو بہرحال اگر وہ کالم جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی روز وہ نوائے وقت اور جنگ میں چھپ جاتا تھا، اور لیکن اگر ایک روز پہلے نوائے وقت میں چھپ چکا ہوتا تو جنگ میں پھر نہیں چھپتا تھا، لیکن اگر جنگ میں چھپ چکا ہوتا تو نوائے وقت والے اسے چھاپ دیتے تھے۔ بہرحال جب میں یونیورسٹی آف سرگودا سے وہ لاہور منتقل ہوا تو اس سے پہلے ہی جنگ میں کالم نگاری شروع ہو چکی تھی، لیکن بحیثیت ایک کارکن کے وہ 2016 میں وہاں جو ہے وہ آ گیا روزنامہ جنگ ہے، یعنی یہ ان کے سہیل وڑائچ صاحب کے نائب کے طور سے۔ تو وہاں کدوائی صاحب سے یعنی شناسائی تو بہت پہلے کی تھی، ٹیلی فون پر بھی کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی تھی،
لیکن ان کو جاننے کا، ان سے استفادہ کرنے کا، ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سی معلومات وہ مجھے وہاں جنگ میں آ کر حاصل ہوئی. اور جنگ میں یہ تھا کہ سہیل بڑائی صاحب کے برابر میرا آفس تھا، اور نیچے جناب کدوائی صاحب اور شفیق مرزا صاحب. پھر کوئی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سہیل بڑائی صاحب دنیا میں چلے گئے. کدوائی صاحب سے بھی ہماری بڑی محبت پیدا ہو گئی. شفیق مرزا صاحب زبان و بیان کے بہت ہی ان کا اعلیٰ ذوق تھا. اور کدوائی صاحب کو سیاست، یعنی تحریک پاکستان، سیاست پاکستان، شخصیات پاکستان، ان کے تو وہ حافظ تھے اور نبض شناس بھی تھے اور جوہری بھی تھے، اور انہیں ماشاءاللہ وہ ساری تاریخ جو ہے انہیں حفظ تھی. تو میں ان کی خدمت میں نیچے حاضر ہوتا تھا. وہ چائے منگواتے تھے، سگریٹ بھی ماشاءاللہ شوق سے وہ نوش کرتے تھے. تو بہرحال کبھی کبھار جو ہے وہ میری درخواست پر وہ اوپر بھی تشریف لے آتے تھے. اور وہ جو شاعر نے کہا کہ گوشہ گوشہ کھل رہی ہے مجھ پہ چشمے التفات، تو وہ چشمے التفات ان کی کھلنے لگی. اور میں ٹھیک ہے آپ تو بہرحال وہیں پر مجھے محسوس ہوا کہ ان کی شخصیت میں سیاست اور تصوف کا ایک بہت ہی نادر اور زبردست قسم کا جو ہے امتزاج موجود ہے. بہرحال صورتحال یہ بنی کہ پہلے شفیق مرزا صاحب نقارہ کوچ بجنا شروع ہو گیا. شفیق مرزا صاحب اللہ کو پیارے ہوئے. اس کے تقریباً 1 ماہ بعد 23 دسمبر کو، یعنی کدوائی صاحب اس روز بھی دفتر تشریف لائے تھے. تو مجھے یہ یاد نہیں کہ اس روز بھی میری ملاقات ہوئی کہ نہیں، لیکن وہ جو ہے بہرحال ان کے بھی جو ہے وہ جانے کا وقت ہو گیا. سہیل بڑائی صاحب دنیا میں چلے گئے، اور وہ جو غالباً وارث شاہ نے کہا تھا کہ سنیاں ہو جائیں گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو وہ جو ہے مرزا یار کا جو ہے جی وہ پھر کسی طرح سے بھی وہاں پر سہیل بڑائی صاحب کے جانے کے بعد اور ان کے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد پھر ہمارا دل بھی وہاں نہیں لگا، اور ہم بھی وہاں سے جو پھر رخصت لے کر میں 92 میں چلا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے، اور ان کے درجات میں بے حد جو ہے وہ اضافہ کرے، اور جنت الفردوس میں انہیں قرآن میں آمین. بہت بہت